السلام علیکم میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آج ملک جس دہانے پر پہنچ چکا ہے، ہر کوئی پریشان دکھی نظر آتا ہے۔ غریبوں کے لیے تو یہ قیامت صغریٰ سے کچھ کم نہیں ہے۔ ہر طبقے کا آدمی اپنے ملکی حالات کو دیکھ کر آنسو بہاتے ہوئے کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ملک کو کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ ہم نے تو ملک کو اس لیے حاصل کیا تھا کہ آزادانہ زندگی گزاریں گے، لیکن آج ہم حالات حاضرہ کو دیکھتے ہیں تو من کرتا ہے اس ملک سے نکل جائیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ملک کے ایسے بدترین حالات کیوں ہیں؟ نہ تو قسمت کا کوئی قصور ہے اور نہ ہی اس کو کوئی نظر لگی ہے، بلکہ اگر ہم اس حدیث کی روح سے دیکھیں تو ہم بہت آسانی سے ملک کے حالات کی وجہ کو پہچان سکتے ہیں۔ آئیے ہم سب اس حدیث کا جائزہ لیتے ہیں اور ہم اس کا حل بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم اسلامی بھائیوں، یہ حدیث صحیح ترمذی میں موجود ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، میری تابع داری میں یکسو ہو جا، میں تیرا دل مطمئن کر دوں گا اور تیری ہر ضرورت کو پورا کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تجھے الجھنوں میں پھنسا دوں گا اور تیری ضرورت بھی پوری نہیں کروں گا۔ ایک عقل مند سمجھدار اس حدیث کو بڑی آسانی سے سمجھ لے گا کہ واقعی ہم اس حدیث کے دوسرے رخ کے حقدار بن چکے ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم رب کائنات کی کتنی تابعداری کرتے ہیں۔ ہماری راتیں، ہمارا دن، ہمارے کاروبار، ہم سب جانتے ہیں وہ کون سا گناہ ہے جو ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے۔ کمزور طبقہ سے لے کر بڑے سے بڑے عہدے دار کیا رشوت نہیں کھاتے، سود نہیں کھاتے، ملاوٹ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ فریب نہیں کرتے؟ ہم تو وہ ہیں کہ کسی موقع کو ہم خالی جانے نہیں دیتے، جس کو ہم مہارت، کاریگری اور ہوشیاری کے ایوارڈ سے نوازتے پھرتے ہیں۔ آئیے ہم سب اس مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں اس مصیبت سے نکلنے کا کیا حل بتایا ہے۔ نمبر 1، سورہ الطلاق میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ آسان کر دے گا اور وہاں سے اس کو رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، سورہ الطلاق آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو میں نے آپ کو مال عطا کیا اس میں سے صدقہ کرو۔ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ٹھہراتا مگر جتنا اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی ضرور دے گا۔ نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی تابعداری دل سے کرنی شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو سکون بھی عطا کرے گا اور ہر ضرورت بھی پوری کر دے گا۔ آئیے ہم اپنے آپ کو گناہوں کی غلاظت سے پاک کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو عذاب سے پاک کر دے اور ہم خوشحال ہو جائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور اس کو امانت سمجھ کر آگے لوگوں تک پہنچانا تاکہ ہمارے ملک کی خوشحالی بحال ہو جائے۔ شکریہ۔